कुर्सी नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मौजूद रुकन असम्बली, जनाब मेराज साहब मौजूद रुकन असम्बली, जनाब अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साहब, चेयरमैन दारुस्सलाम बैंक जनाब क़य्यूम साहब, वाइस चेयरमैन साहब हुसैन साहब व दीगर डायरेक्टर साहिबान, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं, शेयर होल्डर्स का ताउन, मौजूदा और साबिक़ डायरेक्टर्स के खिदमात और सालार मिल्लत की रहनुमाई और आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी रहनुमाई में दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक अपने क़याम के 30 साल को मुकम्मिल कर रहा है और अपने आप में ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 30 साल का सफ़र हमने तय किया और न सिर्फ तय किया बल्कि इस सफ़र को कामयाबी के साथ, एतमाद के साथ, दूरअंदेशी के साथ, इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ते गए। अगर हम 30 बरस दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक की तारीख पर रोशनी डालने से पहले अगर हम 30 बरस पीछे जाते हैं और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर की कारकर्दगी पर अगर हम सरसरी जायजा लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस 30 बरस पहले कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से कई बैंक्स मंजर आम पर आए और फिर कई बैंक्स ने दम तोड़कर खत्म हो गए, जिसमें कई नामें आती हैं, प्रूडेंशियल बैंक हो, वासवी हो या और कई नाम आते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर ने बड़े बड़े बुलंदबांग दावे किए, आवाम के सरमाए को अपने लिए या फिर अपने ज़ाती मफादात या अपनी ख़रीबी लोगों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें मैं चार मीनार बैंक के नाम को भी ज़रूर शामिल करूंगा, जिसमें मुसलमानों का काफ़ी सरमाया का नुकसान हुआ। अगर बैंकिंग सेक्टर में यह हुआ तो चिट फंड्स के नाम पर भी कई लोगों को लूटा गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कोई आसन जुबी के नाम से, तो कोई सईद भाई अल फलाह के नाम से, तो कोई परदेसी के नाम से, या फिर कोई और कई नामे हैं। अगर मैं फेरिस्त पढ़ता रहूं तो आधा पौन घंटा सिर्फ आवाम के पैसे को लूटने वालों के नामों को पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फेरिस्त खत्म नहीं होगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने और सालार मोहतरम ने यह महसूस किया था आज से 30 बरस कबल कि हमारा बैंक होना चाहिए,
اور بینک اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سرمایے کی نہ صرف حفاظت کر سکیں بلکہ اس سرمایے کے ذریعے مجبور بے سہارا وہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکیں. اور 30 برس کے اس سفر میں کئی دور ایسے آئے کہ یہ بینک ڈوب رہا ہے، وہ بینک ڈوب رہا ہے، تو لوگ اپنے پیسوں کو نکالنے لگے بینکوں سے. لیکن دارالسلام بینک میں کہوں گا کہ کوآپریٹو سیکٹر میں اپنا ایک منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہوا ہے. چاہے کیسے بھی حالات آؤ، دارالسلام بینک ہر لمحہ جو آگے بڑھتا گیا، ہر دن ایک نئے استحکام کی منزل کو جاتا رہا، پہنچتا رہا اور مستحکم ہوتا رہا. اور دارالسلام بینک 30 برس پہلے دارالسلام کے احاطے میں قائم ہوا اور یہاں سے اپنے کام کا آغاز کیا. اور آج 30 برس بعد آپ کے سامنے چیئرمین صاحب نے اور سابقہ چیئرمین اور دارالسلام بینک میں برسا برس سے مسلسل چیئرمین کی حیثیت سے اپنے خدمات کو انجام دیا، ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی اپنے خدمات کو انجام دیا، اور آج بھی ڈائریکٹر کی حیثیت سے جناب اکبر نظام الدین حسینی صاحب. ان سب لوگوں نے مل کر اپنی تقریر میں بھی صاحب نے تفصیلات پیش کی کہ آج 9 برانچز دارالسلام بینک کے ہیں. یہاں سے سفر شروع ہوا اور یہ سفر آپ کے سرمایے کو مستحکم کرتے ہوئے کئی لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی و ترقی اور ایک نئی روشنیوں کو، نئے اجالوں کو پیدا کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا. تو دارالسلام بینک کے آج برانچز ہیں تو پتھر گٹی میں ہیں، حسینی عالم میں ہے، پھر بنجارا ہل ہے، صنعت نگر ہے، ملک پیٹ ہے، اسرا ہاسپٹل میں ہے، اویسی ہاسپٹل میں بھی ہے. تو 9 برانچز آج دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کرتی ہے. تعلیم کے میدان میں تعلیمی اداروں کا جال، تو پھر مجلس اتحاد المسلمین نے صحت کے میدان میں دواخانوں کا قیام، اور پھر بینکس کے قیام کے ذریعے کام کر رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین صرف ناانصافی ناانصافی یا ناانصافی کہہ کے پکارتی یا چیختی یا چلاتی نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین ناانصافی پر چیختی ہے، پکارتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو دوسری طرف اس ناانصافی پر اور حق تلفی پر انصاف کا مطالبہ کرتی ہے اور اپنے دستوری حق کو حاصل کرنے کی سیاسی جدوجہد کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو ہم اپنی نمائندگی، اپنے احتجاج، اپنی آواز کے ذریعے مجبور کرتے ہیں کہ اس ناانصافی کو انصاف میں تبدیل کریں، حق تلفی کو حق دے کر تبدیل کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین حکومت وقت کا انتظار کرے بغیر اپنے طور سے جو ہوتا ہے بنتا ہے اپنے طور سے کرتی آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے، ان کی امید بن چکی ہے. اگر ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے انتظار کرتے کہ ہم کو ہمارے میڈیکل کالجز ہونے چاہیے، تو شاید
آج یہ دن نہ آتا. ہم نے مطالبہ کیا, جدوجہد کی, لیکن اپنے طور سے بھی کام کیا. تعلیمی پسماندگی کی بات کرتی ہے مجلس, تو اب حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس پسماندگی کو دور کرو, ریزرویشن دو, تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی کام کرتی ہے. صحت کے میدان میں اگر فسادات میں مسلمانوں کی جانوں کی زخمی ہونے کے بعد دواخانوں میں تڑپتے تھے, چاہے عثمانیہ ہو یا گاندھی ہو, تو اس تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مجلس نے محسوس کیا کہ اب وقت آ چکا ہے ہم کو کسی سرکاری دواخانے یا کسی اور کے محتاج ہونے کے بجائے ہم کو اپنے دواخانوں کے ذریعے اگر ایسا کوئی برا وقت آتا ہے تو اپنے دواخانے میں اپنے ڈاکٹروں کی موجودگی میں ہم ان لوگوں کی مدد کریں, ان کا علاج کریں اور کئی جانوں کو بچا سکیں. یہ کام ہم نے کیا. تو مجلس اتحاد المسلمین نے پھر سرکاری اردو مدارس کے لیے کتابوں کی تقسیم کرتی ہے, فیس ادا کرتی ہے, گائیڈ دیتی ہے. کروڑوں روپیہ اس میں مجلس نے خرچ کیا. اور پھر مجلس اتحاد المسلمین نے اس دارالسلام بینک کے قیام کے ذریعے کئی لوگوں کی مدد کی, تعلیم کا قرض دیا, ایگریکلچر لون دیا, اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے لون دیا, روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے آپریٹرز کو لون دیا, ریٹیل بزنس کے لیے لون دیا, پھر پروفیشنل اینڈ سیلف امپلائمنٹ کے لیے دیا, اسمال پی ٹی بزنسز کے لیے لون دیا, ایجوکیشن کا لون دیا, گھر بنانے کے لیے لون دیا, شادی بیاہ کے لیے لون دیا. میں تو کہوں گا کہ لاکھوں لوگ استفادہ اٹھائے دارالسلام بینک کے اس 30 برس کے سفر میں. نہ صرف استفادہ اٹھائے, اپنی زندگیوں میں خوشحالی لائے, بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ آج تعلیم یافتہ قابل مسلم نوجوان جو روزگار کے لیے پریشان ہوتا ہے, بھٹکتا ہے, پھرتا ہے, لیکن اس کو نوکریاں نہیں ملتی, آج وہ تعلیم یافتہ قابل نوجوانوں کو ایک روزگار کی امید کی کرن بھی اگر نظر آئی ان 30 برس میں بینکنگ سیکٹر میں, تو وہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کے ذریعے ہوئی. اور سو لوگ آج روزگار حاصل کر رہے ہیں دارالسلام بینک میں. کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی اسسٹنٹ مینیجر ہے, کئی پوسٹ پر. تو یہ کام کس کامیابی کے ساتھ ہم نے انجام دیا اور اس کا صحرا جاتا ہے, تو اللہ سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے کہ سالار محترم کی خدمات کو جاتا ہے. کہ اتنی مصروفیت, جماعت, تعلیمی ادارے, دواخانے, دارالسلام میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج, اویسی ہاسپٹل, اسرا, اضلاع کے دورے, پارلیمنٹ کا سیشن, پھر یہاں ان ساری مصروفیت کے باوجود بھی دارالسلام بینک کی میٹنگز میں ڈائریکٹرز کو بلا کر دارالسلام بینک کی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ یاد رکھو یہ مسلمانوں کی اور غریب مسلمانوں کی محنت کا, ان کے خون اور پسینے کا پیسہ ہے, مر جانا مٹ جانا, لیکن ان کے پیسوں کی حفاظت کرنا, چاہے کچھ ہو جائے ان کے پیسے میں ایک ذرہ برابر بھی دھکا نہیں آنے دینا. اور مجلس اور سالار ملت جب تک بقید حیات تھے, ہم نے اس بینک کو سالار ملت کے بتائے ہوئے راستے پر آج بھی چلا رہے ہیں اور آج بھی یہ بینک آگے بڑھ رہا ہے. ابھی اکبر نظام الدین حسینی صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ہمارے بینک کو شہر حیدرآباد سے نکل کر اضلاع میں بھی کھولنے کی اجازت ملی ہے. انشاءاللہ تعالی کہاں آئے گا یہ تو ڈائریکٹر فیصلہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ ان قریب میں ہم دارالسلام بینک کی شاخ کو تلنگانہ کے دوسرے اضلاع اور بڑے شہروں میں بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہماری کوشش رہے گی کہ مہاراشٹرا میں بھی ہمارے دارالسلام بینک
کہ برانچز کا قیام عمل میں لایا جا سکے. دارالسلام بینک آگے بڑھ رہا ہے اور نئے ٹیکنالوجی جدید دور میں جو نئے چیزیں بینکنگ سیکٹر میں ایڈاپٹ ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، الحمدللہ دارالسلام بینک بھی کسی بینک سے پیچھے نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ، کتنا نئے انداز کے ساتھ ہم نے اپنے بنجارہ ہل برانچ، ملک پیٹ برانچ کو کس طریقے اور صنعت نگر برانچ کو کس طریقے سے ہم نے آغاز کیا کہ میں یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل بینکس میں اور دارالسلام بینک میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ساری کے ساری سہولتیں آج دارالسلام بینک میں موجود ہیں. ہم نے دارالسلام بینک کے نہ صرف لوگوں کو تبدیل کیا بلکہ ہم نے دارالسلام بینک کے ورکنگ ایٹماسفیئر اور جن انوائرمنٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے تبدیل کیا. اور آج اب پھر یہ جو پرانا ہمارا مین برانچ ہے، آغا پورا برانچ ہیڈ آفس، اس کو بھی ہم تبدیل کر رہے ہیں، اچھا بنا رہے ہیں اور لیٹسٹ حساب سے. دارالسلام بینک بنجارہ ہل آپ جا کر دیکھیے کہ کوئی بڑے بڑے بینکس میں ایسے لاکرز نہیں ہیں جو لاکرز ہمارے پاس موجود ہیں. لیٹسٹ ہیں، بہترین ہیں اور اچھے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کا بینکنگ نظام پسل رہا ہے، گر رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. این پی ایز آگے بڑھ رہے ہیں، بینکس مرج ہو رہے ہیں اور پھر ڈی مانیٹائزیشن کے بعد ہندوستان کا پورا بینکنگ سیکٹر 90 دن تک کوئی کاروبار نہیں کرا، کوئی لین دین نہیں کیا. اگر کچھ کرتا رہا تو صرف پرانے نوٹ لیتا رہا، نئے نوٹ دیتا رہا. اور پھر پیسہ اتنا زیادہ آ گیا کہ جس کا پیسہ آیا اس کا انٹرسٹ دیتے دیتے بینکنگ سیکٹر ایک اور تباہی اور بربادی کی طرف آگے بڑھنے لگا. پھر آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ڈی مانیٹائزیشن میں پیسہ آیا، لیکن جتنا پیسہ آیا اس سے زیادہ پیسہ بینک سے پھر نکل گیا، کسی اور بینک کی نہیں. میں دارالسلام بینک کی بات کہوں گا کہ ڈی مانیٹائزیشن کے بعد لوگ اپنے پیسے یا ایکسچینج کے لیے ڈپازٹ کراتے گئے. ہمارے ڈپازٹس بڑھے، ڈپازٹس بڑھنے کے بعد انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. وہ انٹرسٹ دیے اور پھر پیسہ جب آیا تو آج کیا عالم ہے کہ ہر بینک سے پیسہ نکل چکا ہے، کیونکہ ایک کھاتے دار، ایک کھاتا رکھنے والا بینک میں وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ بینک میں میرا پیسہ محفوظ نہیں ہے. پہلے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ بینک میں رہا پیسہ تو محفوظ ہے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ بینک میں رہا تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ نہیں معلوم کون سا قانون آئے گا، نہیں معلوم کون سی نوٹس آئے گی، نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. تو یہ کیفیت، عدم استحکام کی کیفیت پورے بینکنگ سیکٹر میں، جتنے نیشنلائز بینکس تھے آج ان کو مرج کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد یا دوسرے جتنے تھے ان سب کو انڈین بینک کر دیا گیا. اب پھر دوسرے آندھرا بینک یہ جتنے یہ بھی مرج ہونے والے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ مرج کر جو این پی ایز ہے، جو نقصان ہے ایک ایک بینک کا، اس کو ایک جگہ پر لا دیا جائے. اور پھر آج بچی کچی جو بھی معیشت تھی وہ معیشت تباہ برباد ہو گئی جی ایس ٹی کے بعد. آج کیا عالم ہے کہ آج ایک انسان کی عام فطرت، ایک عام مزاج ہوتا ہے، شاید سب کا نہیں. میں اپنی بات کہوں گا، میرا مزاج جو پیسہ مجھے
بچانا ہے میں بینک میں رکھتا ہوں, جو پیسہ خرچنا ہے وہ میں گھر میں اور جیب میں رکھتا ہوں, یہ پیسہ بچائیں گے. لیکن آج آپ بتائیے کہ بچت کا پیسہ بھی کوئی رکھنا نہیں چاہ رہا ہے, خرچنے کے لیے تو پیسہ ہی نہیں ہے, یہ عالم ہو چکا. لیکن اس کے باوجود بھی دارالسلام کوآپریٹو بینک پر عوام کا اعتماد ہے, بھروسہ ہے کہ ان سارے چیزوں کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں سال گزشتہ اور اس سال میں, تو نہ صرف ہمارے ڈپازٹس کا اضافہ ہوا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پروفٹ میں جتنے بینک سے, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, جتنے سارے بینکس ہیں کوآپریٹو سیکٹر میں, ان کے پروفٹس گرے تو ڈیویڈنڈ بھی کم دیتے ہیں, پروفٹس میں جو شیئر آتا ہے شیئر ہولڈر کا وہ بھی کم کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے بینکنگ سیکٹر کے یہ اتار چڑھاؤ اور یہ ساری کنفیوژن کے باوجود بھی شیئر ہولڈرز کو جو ان کا پروفٹ دینا ہے اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں لائی, کوئی کمی نہیں لائی. یہ خود اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ دارالسلام بینک کس طریقے سے ترقی کر رہا. ساری تفصیلات اعداد و شمار تو ہے میرے پاس کہ 30 برس میں کتنے ہزار لوگوں کو ہم نے قرض دیا. میں کہوں گا کہ 30 برس میں ہزار نہیں بلکہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو قرض دیا, لاکھوں لوگوں کو, اور قرض واپس بھی آیا. ایک بینک اگر 12% 13% سے زائد این پی اے میں آ جاتا ہے تو بینک کولیپس ہونے کے ڈگر پر رہتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ دارالسلام بینک کا این پی اے کبھی بھی 12% تک نہیں گیا, اور آج بھی ہے ہمارے پاس این پی اے, اس کتاب میں ہے لکھا ہوا 6.5 ہے. تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ 6.5 ہے تو یہ 6.5 زیادہ گولڈ لون کا ہے ہمارے پاس. ہم جب یہ گولڈ کو بیچیں گے تو 6.5 بھی کم ہو جائے گا. اور میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ دارالسلام بینک کا این پی اے لیس دین 1% ہے ہمارا یہ بینک, اتنا مستحکم ہے. یہ اس سے کام ہے دارالسلام بینک کا کہ آج دارالسلام بینک اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. اور ہم نے صرف 1 سال میں, آپ سے یہ بتاتے ہوئے مجھے بے حد مسرت و خوشی ہو رہی ہے کہ 157 چینج کروڑز کا ہم نے صرف لون دیا ہے, لون دیا ہے, اور ریکوری ہماری ہوئی تو 140 کروڑز کی ہوئی, اور چند کروڑ باقی ہے. ایجوکیشن کے لیے صرف اس سال ہم نے قریب 1 کروڑ روپیہ ایجوکیشن لون پہ دیا. ایگریکلچر کے لیے بھی ہم نے لون دیا. اب یہاں شہر میں ہے یہ کم دیا ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں, انشاءاللہ آگے اور دیں گے. اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے ہم نے جو لون دیا ہے وہ قریب 6.5 کروڑ 5.5 کروڑ کے 6 کروڑ کے قریب ہے. روڈ ٹرانسپورٹ کے لیے ہم نے دیا تو وہ بھی لون ہم نے قریب 2 کروڑ چلر کا دیا. اسمال بزنس, یہ پروفیشنل, سیلف امپلائمنٹ, یہ سارا جو لون ہم نے دیا ہے الحمدللہ وہ لون خود ہم نے 100 کروڑ روپیے تک دیا ہے کاروبار کے لیے, چھوٹے کاروبار کے لیے. ایجوکیشن میں بھی ہم نے 1 کروڑ دیا. تو اس طریقے سے دارالسلام بینک آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر اویسی ہاسپٹل کا بھی جو برانچ ہے انشاءاللہ ان قریب وہ بھی مین روڈ پر آئے گا. اسرا ہاسپٹل کا برانچ ہے اس کو بھی اچھا کریں گے. اضلاع میں بھی ہم نئے نئے برانچز کو لائیں گے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے 30 برس جس طریقے سے اپنے اعتماد, اپنے بھروسے کو دارالسلام بینک کے ساتھ وابستہ رکھا, امید کرتا ہوں کہ سارے لوگ اسی اعتماد و بھروسے کے ساتھ دارالسلام بینک کے
آنے والے کل کے سفر میں بھی اسی طریقے سے آپ کا تعاون، آپ کی رہنمائی، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ رہے گا تو ہم اور نئے منزلوں کو چھوتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ بینکنگ سیکٹر آج کمزور ہو رہا ہے، لیکن دارالسلام بینک آج مستحکم ہوتا جا رہا ہے اور آگے اور ہم بڑھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈائریکٹر صاحبان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ اس بینک کو آگے بڑھا کر لے جا رہے ہیں۔ اور میں اس جنرل باڈی کے میٹنگ کے ذریعے ایک اور عوام سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا۔ یہ متھوٹ فائنانس ہے یا پھر دوسرے کئی ہے جو بیٹھے رہتے ہیں، سونا دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ ارے آج آپ کا اپنا بینک ہے، کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، اور کیوں دوسروں کو آپ اپنی پریشانی بیان کر کر ان کے سامنے روتے ہیں؟ دارالسلام بینک ہے، آئیے یہاں پر آ کر یہاں سے جتنا ہو سکتا ہے قرض لیجئے اور اپنے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو پیدا کیجئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شالی بنڈے کی روڈ پہ دیکھتے ہیں تو پردہ نشین، برقع نشین ماں اور بہنیں کھڑے ہیں، ایک غیر کے پاس جو بھی زیور ہے رکھاتے ہیں، اور پھر پریشان، ملتے نہیں ہیں، واپس بھی نہیں ملتے پیسے دینے کے بعد، زیادہ انٹرسٹ دیتے ہیں۔ کئی چٹی چلانے والے کئی لوگ ہیں، میں کہوں گا کہ پتھر گٹی کے علاقے میں بھی چھوٹے بنڈیاں، چھوٹے ڈبے والے، چھوٹے کاروبار کرنے والے، وہ بھی آئیں دارالسلام بینک سے رجوع ہوں۔ دارالسلام بینک ایک اسکیم کو لائے گا تاکہ ان چھوٹے کاروبار والوں کی بھی چھوٹی مدد ہی صحیح ہو سکے۔ ہم کو معلوم ہے کہ پتھر گٹی سے لے کے چار مینار تک کئی ایسے لوگ ہیں جو سود پر، مٹی پر کتابیں ہاتھ میں رکھ کر پیسے دیتے ہیں، پیسے نہیں دیے تو ان کا مال اٹھا لیتے ہیں، ان کو ہراساں و پریشان کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ دارالسلام بینک کو آئیں۔ اگر ہمارا آج جو بھی این پی اے ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے قرضوں کا ہے، 20,000 25,000۔ میں بولتا نہیں ہوں، بولوں گا تو ہر کوئی مطالبہ کرے گا۔ 30 برس کے ہمارے سفر میں ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے 5,000 10,000 20,000 25,000 50,000 کے ہزاروں قرضوں کو معاف بھی کیا ہے۔ ہم نے ہزاروں قرضوں کو معاف کیا۔ یہاں بیٹھے ہیں صاحب، یہاں بیٹھے قیوم صاحب، ہر میٹنگ میں صاحب یہ 20,000 ہے، یہ 10,000 ہے، یہ لیا تھا اب تک نہیں آئے۔ ارے چھوڑو، معاف کر دو، ختم کر دو۔ ہزاروں لوگوں کے قرضوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ کم کیا۔ ہم نے اپنے پروفٹ کے ذریعے ان کو کیا۔ دارالسلام بینک ضرور ایک اسکیم بنائے گی جس کے ذریعے یہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بھی مدد ہو سکے، لیکن میں کہوں گا کہ آئیے، سود پہ دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی مدد کے لیے ہم جو ہو سکتا ہے کریں گے۔ لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر میں یہ بولتا ہوں تو کل سے روز خطار کھڑی ہو جائے گی، اکبر صاحب آپ قرض دیتے، بولے دیجئے۔ ہم قرض دیں گے ضرور، لیکن ریزرو بینک کا جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، اس کے ذریعے ہم دیں گے۔ لوگ بولتے ہیں ارے آپ کا بینک ہے دے دو۔ ارے بینک میرا نہیں ہے، جن کا پیسہ ہے ان کا بینک ہے، اور کسی نہ کسی کا پیسہ ہے، وہ ہمارے صورت کو دیکھ کر اپنا پیسہ یہاں رکھائے ہیں، اور ہم اس شخص کا پیسہ، محنت کا جو پیسہ ہے، اس کو 4 لوگوں کو قرض دیتے ہیں۔ ہمارا نہیں ہے پیسہ اس بینک میں، جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا پیسہ ہے، اور وہ پیسہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اگر ہم قاعدے قانون کو نہیں دیکھیں گے اور کوئی آئے گا، قرض لے گا، چلا جائے گا اور قرض کا پیسہ لوٹائے گا نہیں، تو پھر جس نے ہم پہ بھروسہ کیا، ہمارے پاس پیسہ رکھایا، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ سمجھنا چاہیے لوگوں کو۔ شورٹیز ہونی ہے، شورٹیز نہیں لاتے،
نہیں شورٹی نہیں ہے. بولتے ہیں اکبر صاحب آپ شورٹی دے دو. میں کیسا دوں گا شورٹی؟ کیا ریزرو بینک میری شورٹی کو مانے گا؟ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرض صرف ڈائریکٹرز جس کو چاہے دے سکتے. نہیں, ڈائریکٹرز جس کو چاہے قرض نہیں دے سکتے. آڈیٹنگ ہوتی ہے, سی اے ہوتا ہے, ریزرو بینک سے لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, جتنے بھی ہم قرض دیے ہیں وہ ساری کی ساری فہرست ریزرو بینک کو جاتی ہے. ریزرو بینک سے منظوری ہونا پڑتا ہے قرض دینے کے لیے. ہم اپنے طور سے ایسے نہیں دے سکتے جس کو چاہیں, نہیں دے سکتے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں ارے آپ کا بینک ہے دے دیجئے, آیا ہے دے دو, فلاں کی دستخط ہے دے دو, نوٹرائز کاغذ ہے دے دو. نوٹرائز کاغذ پر بھی نہیں دے سکتے. رجسٹرڈ ڈاکیومنٹس ہونی چاہیے, رجسٹرڈ کرانی چاہیے, اور رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کے ذریعے قرض دیا جا سکتا ہے. آج یہ ساری چیزیں ہیں. قاعدہ قانون رکھیے. لوگوں کا مزاج ہے کہ پہلے پیسے لے لو, قرض لے لو, ادا نہیں کریں گے, ادا کرنے کے وقت بولیں گے کہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے دارالسلام بینک کے ڈائریکٹرز ایک ایک درخواست کی ایک ایسا دیکھتے ہیں, باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. میں جب میٹنگ میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں ارے بھائی دے دو بیچاروں کو, آ رہے ہیں. تو ڈائریکٹرز کہتے ہیں نہیں اکبر صاحب ہم نہیں دے سکتے, ذمہ دار ہیں ہم, اگر ایسی دے دیں گے تو پھر کچھ اگر یہ قرض ڈوب گیا تو بینک ڈوب جائے گا. تو یہ آسان کام نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے آسان ہے. بینک چلانا بھی بہت ذمہ داری کا کام ہے. بہت ہی وقت لگتا ہے یہاں کام کرنے کے لیے, اور مجلس اور یہ دارالسلام بینک آج یہ کام کر رہا ہے. تو میں آپ تمام سے کہوں گا کہ آئیے زیادہ سے زیادہ دارالسلام بینک سے استفادہ اٹھائیے. ریزرو بینک کے جو قاعدے قانون ہیں اس کے تحت جو بھی ہماری گنجائش ہے ہم مدد کریں گے. کچھ تھوڑا بہت ہے تو ضرور کریں گے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے کر دو تو ہم نہیں کر سکتے. اور میں اگر آج پریشانہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ دارالسلام بینک سے قرض لیں, تو میں بینکنگ سیکٹر میں اپنے خدمات انجام جو دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں قابل مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ بہت آپ نے کما لیا اپنے لیے, چاہے سعودی عرب میں ہو, دبئی میں ہو, قطر میں ہو, امارات میں ہو, یا لندن میں ہو, امریکہ میں ہو, جو بڑے بڑے بینکس میں خدمات انجام دے چکے ہیں, ان سے کہوں گا کہ آئیے کچھ وقت دارالسلام بینک کی ترقی کے لیے دیجئے. آج دینا چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ جاہلوں کی جماعت ہے. ہاں یہ جاہلوں کی جماعت ہے, رکشے والوں کی, بنڈی والوں کی جماعتیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم, لیکن دیکھو جاہلوں نے کیا کام کیا ہے, ان پڑھوں نے کیا کام کیا ہے, رکشے والے جھٹکے والوں نے کیا کام کیا ہے. پڑھے لکھوں کا علم نے اتنا کام نہیں کیا جو جاہلوں کے جذبے نے اور خلوص نے کام کیا ہے. اس چیز کو دیکھو. اور آج ہم چاہتے ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں کہ بینکنگ سیکٹر کے قابل لوگ آئیں, اپنے مفید مشورے ہم کو دیں, ہم کو بتائیں کہ ریزرو بینک آف انڈیا میں کیا مسلمان ملازمت پہ نہیں ہے, کیا ریٹائر نہیں ہوئے, کیا بینک آف امریکہ میں مسلمان نہیں ہے, کیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں مسلمان نہیں, کیا آئی سی آئی سی آئی بینک میں مسلمان نہیں, کیا ایچ ایس بی سی میں مسلمان نہیں ہے. ہر جگہ پر آپ اپنے علم, اپنی قابلیت, اپنا جنون صرف کرتے ہیں ان اداروں کے لیے. ارے آؤ اپنے ادارے کے لیے بھی اپنی قابلیت, اپنے جنون کو تھوڑا صرف کرو, تھوڑے مشورے دو. میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کیونکہ آج ضرورت ہے ہم کو اچھے لوگوں کی, ضرورت ہے اپنے اپنے شعبے حیات میں مہارت رکھنے والوں کی. آج قوم اور ملت کا اگر نقصان ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت علم آ گیا تو وہ تعلیم یافتہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے قابل میں ہوں,
سب سے صحیح میں ہوں. صرف علم آنے سے کچھ نہیں ہوتا. تہذیب، تمدن، احترام، اخلاص بھی آنا چاہیے. صرف علم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور آج مجلس اتحاد المسلمین ہر شعبے حیات میں کام کر رہی ہے اور ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ماہر ہوتا ہے. کوئی صحافت میں ماہر ہے، کوئی تجارت میں ماہر ہے، تو کوئی صنعت میں ماہر ہے، تو کوئی تعلیم میں ماہر ہے، تو کوئی بینکنگ سیکٹر میں ماہر ہے، تو کوئی اسمال اسکیل انڈسٹری میں ماہر ہے، کوئی اکاؤنٹس میں ماہر ہے، کوئی ہسٹری میں ماہر ہے، کوئی اکانومی میں ماہر ہے. تو ہر شخص وہ جس کو جس بھی شعبے میں مہارت حاصل ہے، اللہ نے قابلیت دی ہے، اس شخص کو اس شعبے میں اپنی قوم، اپنے ملت کے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. آگے بڑھانا ہے. اگر کوئی صنعت میں ماہر ہے تو کس طریقے سے مسلمانوں کا صنعت میں حصہ بڑھایا جا سکتا ہے، اس پہ سوچنا چاہیے. اگر کوئی تجارت میں ہے تو اس کو سوچنا ہے کہ میں کس طریقے سے مسلمانوں کو تجارت میں اور آگے بڑھاؤں. سوچنا چاہیے ایک کو. اگر کوئی اکانومی میں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے میں مسلمانوں کی معیشت کو اور بہتر کر سکتا ہوں. تعلیم میں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کر سکتا ہوں. ہر کسی کو سوچنا ہے. لیکن افسوس کہ آج ہو رہا یہ ہے کہ وہ ماہر ہے تعلیم میں لیکن مداخلت کرتا ہے تو معیشت میں بھی، صنعت میں بھی، تجارت میں بھی، ہر ایک چیز میں. ارے آپ جس فن کے ماہر ہے آپ وہ کام کریے. صحافی ہیں تو صحافت کیجئے، تاجر ہیں تو تجارت کیجئے، صنعت کار ہیں تو صنعت قائم کریے، سیاست دان ہے تو سیاست کریے. لیکن آج ایسے ہو گیا کہ بس ہر فن مولا ہے. بس کیوں؟ کیسے ہر فن مولا ہے؟ بس تھوڑا علم آ گیا تو ہر فن مولا ہے. آج ہماری قوم پیچھے جا رہی ہے تو اس لیے جا رہی ہے کہ ہم سارے شعبوں کے لوگ ایک جگہ آ کر اپنے اپنے شعبے کے لیے کام کریں گے تو مسلمان آگے بڑھے گا. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ جو جس شعبے کا ماہر فن ہے وہ دوسرے شعبے میں جو ماہر فن ہے یا جو کام کر رہا ہے اس کو کھینچنے میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتا ہے اس شعبے حیات میں بھی. اس وجہ سے آج قوم کا یہ حال ہے. حالات کو دیکھیے، حالات کو سمجھیے کیا ہیں اور وقت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا. بہرحال مجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کرتی ہے اور کام کامیابی کے ساتھ کر رہی ہے. تو ہر شعبے میں ہمارے پاس ایسے قابل لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی، ایماندار لوگوں کی، مخلص لوگوں کی ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے. اس لیے آج مجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو رہی ہے. بینکنگ سیکٹر میں آج ہم کامیاب ہیں تو ہمارے سابقہ ڈائریکٹرز، سابقہ چیئرمین اور موجودہ چیئرمینز اور ڈائریکٹرز کو جاتا ہے. کئی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. دارالسلام بینک کے 30 سالہ تکمیل پر میں عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، شیئر ہولڈرز کو مبارکباد دیتا ہوں، یہاں کام کرنے والے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، موجودہ ڈائریکٹرز کو مبارکباد دیتا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ وہ سارے لوگ جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن اس بینک کی ترقی و خوشحالی اور کامیابی کے لیے اپنا تعاون کیا، اپنا وقت دیا، اے اللہ تو ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. چاہے وہ ملازمین کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں تو اے اللہ تو ان سارے ملازمین جو آج ہمارے ساتھ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان سارے ملازمین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو نیک بنا، قابل بنا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ नहीं हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनकी खबरों में भी नूर भर दे, उनको भी जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। जैसे एक नाम जरूर आज याद करूंगा जनाब गौस पीर साहब का, कि पीर साहब बराबर हमारे बैंक में बराबर ज़ईफ़ी तक थे, अल्लाह उनकी खबर को भी नूर से भर दे। दुआ है कि अल्लाह सालारे मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दारुस्सलाम बैंकों की इसी तरीके से हिफाजत करे और दारुस्सलाम बैंक को इसी तरीके से कामयाबी और कामरानी अता करे और अवाम के इस पैसे और सरमाए की न सिर्फ हिफाजत करते रहें बल्कि इस सरमाए के जरिए हम वो परेशान हाल, वो बेरोजगार, वो इल्म हासिल करने की जिद्दोजहद करने वालों की मदद कर सकें और करते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे, हमारे काम को कबूल करते हुए इसकी हमारे काम की हिफाजत करे और हमारे काम को और बुलंदी तक पहुंचाए। आप सबको मुबारकबादी देता हूं, डायरेक्टर्स को, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन को और बिलखुसूस जनाब अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब को मुबारकबादी देता हूं। और मैं समझता हूं कि मैं भी बैंक का एक शेयर होल्डर हूं, तो सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं, ममनून मशकूर कि आपने अपना वक्त दिया और इस बैंक को कामयाबी के साथ इतना आगे बढ़ाया। उम्मीद करता हूं कि आपकी हमारी सबकी दुआएं ताउन दारुस्सलाम बैंक के साथ रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला दारुस्सलाम बैंक नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्रा में आइंदा 5 बरस में और कई शाखों का क़याम करते हुए वहां के मुसलमानों की भी माशी तालीमी पसमानदगी को दूर करने का काम करेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।